آج آپ سب صحافی بھائیوں کا گورنر ہاؤس آمد پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس بلانے کا مقصد آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ اس شہر کراچی میں جو لوگ مختلف وارداتوں میں اپنی موٹر سائیکلوں سے یا موبائل ٹیلی فون سے محروم ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، میں افورڈ کا لفظ اس لیے استعمال کروں گا کہ ایسے بہت سارے نوجوان ہمارے اس بیل آف ہوپ پر آئے اور ان کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو تھے، اور وہ یہ اپلیکیشن دے کر جاتے تھے کہ ہمارے پاس دوبارہ سے ٹیلی فون اور موٹر سائیکل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارا روزگار بھی ان دو چیزوں سے منسلک ہے۔ یعنی کوئی رائڈر ہے، کوئی کریم میں کام کر رہا ہے، لیکن اس شہر میں کوئی پرسان حال نہیں۔ لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار صرف تھانوں کے چکر لگا رہے ہیں کئی مہینوں سے، اور اب رمضان کریم بھی آنے والا ہے، لوگ بے روزگاری کی طرف ہیں۔ صبح ایک شخص نے مجھے بتایا کہ روزانہ صبح اٹھ کے وہ تھانے جاتا ہے، اپنی موٹر سائیکل کے بارے میں پوچھتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر بسوں میں گھومتا پھرتا اپنے آفس جاتا ہے، جہاں اسے روزانہ ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم لیٹ آئے ہو۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک میڈیا کے دوستوں کے سامنے یہ بات کہی تھی، تو پھر کراچی سے بھی بات آگے بڑھی، اور ہمیں پھر حیدرآباد، میر پور خاص، لاڑکانہ، سکھر سے بھی لوگوں نے بے انتہا ٹیلی فون کالز کی، اور انہوں نے کہا گورنر صاحب ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم بھی بہت پریشان ہیں، آپ نے صرف کراچی کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو آج میں نے اس لیے آپ سب کو تکلیف دی کہ صرف کراچی ہی نہیں، پورے سندھ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی جس کی موٹر سائیکل پچھلے سال کے 3 مہینے، آخری 3 مہینے، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، ان 3 مہینوں میں اگر موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے، تو پہلے مرحلے میں ہم اکتوبر، نومبر اور دسمبر کی جو ایف آئی آرز ہیں، وہ سی پی ایل سی میں جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے، ایف آئی آر کی رجسٹریشن موجود ہے، ان لوگوں کو ہم موٹر سائیکل انشاءاللہ اگلے 10 سے 15 دن میں دینا شروع کریں گے۔ موٹر سائیکل ہم دینے لگے تھے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، نئی موٹر سائیکل، لیکن میرے بہت ہی عبد العزیز دوست ظفر عباس جن کا جے ڈی سی سے تعلق ہے، یہ خاص طور پہ چل کر آئے اور انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جس قیمت پر نئی موٹر سائیکل دے رہے ہیں، اور پھر نئی موٹر سائیکل دوبارہ چھننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ اسی پیسوں میں 2 لوگوں کو دے سکتے ہیں، تو ریکنڈیشن جو موٹر سائیکل ہے وہ دیں، تاکہ دوبارہ چھیننے کا چانس بھی کم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ان کی اس بات میں مجھے بڑا وزن لگا، اور میں پھر یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہم ریکنڈیشن موٹر سائیکل دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کو یا لوگوں کو جن کے موبائل ٹیلی فون اسنیچ ہو گئے اور وہ کہیں رائڈر ہے، کہیں کام کر رہا ہے اور موبائل افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو بھی ہم موبائل ٹیلی فون، ٹچ موبائل فون دیں گے تاکہ وہ اپنا روزگار شروع کر سکے۔ یہ ہے تو بڑا مشکل کام، اب اس کے لیے فنڈز کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں، کچھ لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی، اور وہ تنقید یہ تھی کہ آپ لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کر سکتے، اور آپ جو ہے معاملات کو درست سمت نہیں لے جا سکتے، اور آپ نے ایک آسان طریقہ کر دیا ہے کہ آئیں اور موٹر سائیکل لے جائیں۔ تو میں ان لوگوں کے لیے صرف یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ گورنر آفس کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے، آپ سبھی کے سامنے ہے۔ میں تو کئی مہینوں سے کہتا رہا ہوں کہ 1-2 ہفتوں کے لیے آئی جی یا سی سی پی او کو گورنر ہاؤس کے ماتحت کر دیں، اس شہر میں اگر کوئی بڑا کرائم ہو تو اس کی ذمہ داری میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آپ سب کے سامنے میرے بیانات موجود ہیں، لیکن میرے خیال سے جن کو سننے تھے انہوں نے نہیں سنے،
گورنر کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے، کوئی فائنینشیل پاور نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد CPLC بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس لیا ہوا ہے، یونیورسٹیز بھی پاس نہیں ہیں۔ تو یہ جتنا کچھ ہم کرتے ہیں یا کر رہے ہیں اس میں صرف ایک چیز شامل ہے، وہ ہے اخلاص اور نیت کہ اس صوبے کے لوگ بے یار و مددگار صرف بیانات کی حد تک جتنے بیان دیے جاتے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ایک سٹیپ آگے آ کے اسے پریکٹیکلی لوگوں کے دروازوں تک پہنچانے کے لیے جو اقدام کیا ہے اس میں میں اور میرے جو دوست ہیں وہ مل کر ان ساری چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ان موٹر سائیکلوں کی جو پرچیز ہے ابھی تک اس کی ساری جو ذمہ داری ہے بائکس پرچیز کرنے کی اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے، کیونکہ اس میں میرے دوست مجھے ہیلپ کر رہے ہیں، تو ہم نے ظفر عباس بھائی کو یہ کام سونپا ہے۔ انہی کی ٹیم یہ ساری بائکس مارکیٹ سے پرچیز کرے گی، اور ابھی تک 50 یا 100 آپ بائکس 73 بائکس ابھی تک پرچیز ہو چکی ہیں۔ جو پیسے میں نے اور میرے دوستوں نے اس میں ڈالنے ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ ظفر عباس بھائی کو پہنچاتے جا رہے ہیں۔ 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ یا گورنر ہاؤس کا اس کام میں شامل نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ذاتی حیثیت پہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے میں کر رہا ہوں۔ مقصد صرف اپنے اس شہر اور اس صوبے کے نوجوانوں کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے، نا امیدی کو ختم کروانا ہے۔ یہ مایوسی جو پھیلتی جا رہی ہے اسے ہم نے ختم کرنا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کا کانووکیشن تھا، میڈیا کے دوست بھی موجود تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ایک سوال پر تمام ہی طالب علموں نے ہاتھ اٹھایا کہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ جب ایک شخص اپنے موبائل کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، موٹر سائیکل نہیں ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، تو نا امیدی بڑھ رہی ہے لوگوں میں۔ ہم نے اس نا امیدی کو ختم کرنے کا عہد کیا ہے۔ اس وقت میں ان نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا جو نا امید ہو رہے ہیں کہ آج پاکستان کو جتنی آپ کی ضرورت ہے اس سے پہلے شاید کبھی نہ رہی ہو۔ ہم جس معاشی بحران سے گزر رہے ہیں تو ہمیں اپنے اس ٹیلنٹ کو اس پاکستان میں رکھنا ہے، پاکستان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو وعدے ہم نے لوگوں سے کیے تھے آج الحمدللہ وہ اپنی تکمیل پر ہیں۔ IT کی جو ایک یونیورسٹی، منی یونیورسٹی میں کہہ سکتا ہوں، وہ آپ کے عقب میں تیار ہو چکی ہے۔ کمپیوٹر لیب ہو چکا، 24,000 اسکوائر فٹ کا ہم نے یہ ایئر کنڈیشن پرماننٹ مارکی یہاں نصب کر دیا ہے، جس میں 20 سے زائد واش رومز ہمارے بھائیوں اور 20 سے زیادہ بہنوں بچیوں کے لیے بنائے گئے ہیں، کیفیٹیریا بنایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے راشن کی بات کی تھی، آج تک ابھی تک الحمدللہ 3.25 لاکھ خاندانوں میں یہ راشن بٹ رہا ہے، مسلسل بٹ رہا ہے، ہم اسے بند نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ ان راشن کی تعداد ابھی اس سال ہم 6 لاکھ کمپلیٹ کریں گے، اور جیسا کہ بتایا گیا تھا 20 لاکھ خاندانوں تک اس راشن کو ہم سنرچ کمپنی کے تعاون سے ڈسٹریبیوشن کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیل آف ہوپ لوگ کہتے تھے آپ ہی کے سامنے کہ 1 دن 2 دن رہے گی اور اس کے بعد ہٹ جائے گی، آج دن تک کئی لوگوں کو، کئی 100 لوگوں کو ہم نے عمرے کے ٹکٹ، پلاٹس، موبائل ٹیلی فون، لیپ ٹاپ، سلائی مشین، واشنگ مشین، یہ سب ہم دے رہے ہیں یہاں سے لوگوں کو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اب جو ماہ رمضان یہاں آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منصب پہ مجھے رکھا تو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بار جو ہم رمضان میں دروازے کھولیں گے تو 1 ملین 10 لاکھ لوگوں کے افطار اور ڈنر کا اہتمام انشاءاللہ تعالیٰ اس گورنر ہاؤس سے آپ کے سامنے ہوگا، آپ سب کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ مقصد صرف ایک ہے، نا امیدی کو ختم کرنا۔ امید کی ایک کرن ہم اس گورنر ہاؤس میں اس کا دیا جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس میں اپنے تمام دوستوں کا تعاون حاصل ہے، ظفر عباس بھائی کا تعاون حاصل ہے، بشیر فاروقی صاحب کا تعاون حاصل ہے، کراچی کے بڑے بزنس مینوں کا تعاون حاصل ہے، اور ہم اسی وجہ سے ان تمام انیشیٹوز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات پہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں اور اس نئے الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس سے میری یہی اپیل ہوگی کہ ہم نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، صرف وعدوں اور نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور عوام سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس بار انہی لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان میں کرنے کا کم از کم جذبہ ضرور موجود ہو۔ یہ نہیں ہو کہ آپ سے ووٹ لینے کے بعد، جیتنے کے بعد اپنے حلقوں میں بھی نہ آئیں اور آپ کے لیے کچھ نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ٹی سے مجھے بڑی امید ہے کہ ہم نے جو 50,000 نوجوانوں کو گورنر ہاؤس کے اندر اس کورس کو ختم کروانا ہے، اور 4.5 لاکھ لوگ جنہوں نے ہمارے یہاں آ کے ٹیسٹ دیے تھے انہیں آن لائن ہم یہ کورس کمپلیٹ کرائیں گے۔ اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ یہ ارننگ ان کی شروع ہوگی۔ اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ آن لائن کنیکٹڈ ہیں، ان کے انٹرویوز ہم نے پچھلی بار کروائے تھے، کوئی $200، کوئی $300، کوئی $400 تک کمانا شروع کر بھی چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان نوجوانوں کو انشاءاللہ مبارکباد جن کو یہ موٹر سائیکلیں آنے والے 10 سے 15 دنوں میں گورنر ہاؤس سے آپ سب کو بلا کے دی جائیں گی۔ اور پہلے مرحلے میں تقریباً 2000 کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں، اور اس طرح پھر یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ شکریہ۔